دل کا اجڑا چمن ہو پھر آباد، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں، اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم موصول ہونے والی آپ کی فون کالز اور ان کے جوابات، قرآنی آیات، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین، اور 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت یعنی شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج، تعویذات عطاریہ اور اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی ہم سعی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت ہم سن لیتے ہیں۔ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ العزیز آپ کے کالز کی طرف بھی بڑھیں گے، اور سلسلے کی ابتدا میں ہم ایک بیان کرتے ہیں روحانی علاج ہمارے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے۔ کیونکہ جن کی کالز آتی ہیں الحمدللہ عز و جل ان کے تو روحانی علاج بیان کر دیے جاتے ہیں، پھر ایک خاص مسئلے کا حل کا الحمدللہ عز و جل کوشش ہوتی ہے کہ سلسلے کی ابتدا میں ایک روحانی علاج بیان کیا جائے ہمارے بالعموم تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج جو روحانی علاج بیان کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ڈر اور خوف سے نجات کا روحانی علاج۔ جی ہاں، ایک تعداد ہے کہ جن کو ڈر لگتا ہے، تنہائی میں جانے سے ڈر لگتے ہیں، اکیلے میں خوف آتا ہے، خوف زدہ ہو جاتے ہیں، رات کو اگر اللہ نہ کرے اچانک آنکھ کھل جائے تو خوف طاری ہو جاتا ہے، اسی طرح رات کو سوتے وقت بعض اوقات ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے، اس طرح کی بھی کیفیت بعض لوگوں کے ساتھ ہوا کرتی ہیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آج انشاءاللہ العزیز ڈر خوف سے نجات کا روحانی علاج انشاءاللہ ہم آپ کو بیان کریں گے، اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین میں سے یا آپ کے گھر والوں میں سے کسی کے ساتھ اگر بچے ہیں، بچوں کو اگر ڈر لگتا ہو تو ان پر بھی یہ روحانی علاج کیا جا سکتا ہے۔ کیا ہے روحانی علاج؟ تو آئیے مدنی چینل کے ناظرین سنتے ہیں ڈر خوف سے نجات کا روحانی علاج۔ جی حضور ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈر اور خوف سے جی نجات کے لیے ایک روحانی علاج کیا وظیفہ پڑھنا پیش خدمت ہے۔ 16 مرتبہ 16 ٹائمز یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظو 16 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل جو ڈر و خوف جو کیفیت ہے ڈر و خوف کی دور ہوتی رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اس کا کوئی خاص وقت ہے پڑھنے کا؟ کس وقت اس وظیفے کو پڑھا جائے؟ آپ کسی بھی وقت اس وظیفے کو جی پڑھ سکتے ہیں 16 مرتبہ۔ اچھا، بعض اوقات چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، اب جیسے 2 سال ہے، 4 سال ہے، 6 سال کی عمر کا بچہ ہے، اب وہ یہ وظیفہ بالفرض نہیں پڑھ سکتا، تو اب پھر کیا کریں؟ چھوٹے بچے بھی ہو گئے اور اگر بڑے لوگ بھی نہ پڑھ سکتے ہوں تو ان کے جو والدین ہوں یا ان کے بھائی بہن ہوں
وہ پڑھ کے ان کے اوپر دم کر دے، انشاءاللہ عز و جل ان کا ڈر و خوف جاتا رہے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین یہ بھی عرض کرتا چلوں، یہ جو آپ کو روحانی علاج بیان کیا گیا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بہت شاندار تصنیف مدنی پنصورہ، اس کے باب فیضان اوراد میں الحمدللہ عز و جل یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے، تو یہ بھی آپ مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً طلب فرما سکتے ہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اپنے پاس رکھیں۔ بہت سارے الحمدللہ عز و جل روحانی علاج، اوراد و وظائف، دعائیں اور الحمدللہ عز و جل پنصورہ اس میں موجود ہے، سورۃ الملک ہے، سورہ یاسین ہے، اور الحمدللہ عز و جل سورہ مزمل ہے، اور بہت ساری دعائیں اس میں صورتیں وغیرہ لکھی ہوئی ہیں، یہ اپنے گھر میں رکھیں۔ مدنی چینل کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں اب آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام جاوید علی ہے اور والدہ کا نام نسبت خاتون ہے، اور میرے کو نماز گھبراہٹ سے ہوتی ہے، استخارہ کر کے بتا دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، گھبراہٹ سے محفوظ فرمائے، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ میرا نام محمد ارشاد ہے، میری والدہ کا نام گانور بی بی ہے، تو میں دبئی میں ہوں، میرے 1 مہینے سے کام بند ہو گیا ہے، تو میرے مشکلیں آ رہی ہیں بہت ساری، کوئی کام کرتا ہوں تو پہلے تو کنفرم ہو جاتی ہے، بعد میں عین موقع پہ آ کر ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے، آپ کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرمائیں۔ یہاں میں آپ کو ایک مدنی مشورہ بھی دوں گا کہ اس کے جو ظاہری معاملات ہیں نا، آپ نے فرمایا کہ کام آپ کا بند ہو چکا ہے اور رکاوٹیں آ رہی ہیں، اس کے ظاہری اسباب پر بھی غور کر لیں کہ کیا وجوہات ہیں، کہ کیا مسائل ہیں، کن وجوہات کی بنا پر یہ رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو ان رکاوٹوں کو بھی دور کرنے کی کوشش کریں، باقی آپ کا کام اچھا چلے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج ہم آپ کو بتاتے ہیں، اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ رکھ لیجئے گا۔ ہمارے بیرونی ملک سے ہمارے اسلامی بھائی کی کال تھی، بتا رہے ہیں کہ 1 ماہ ہو چکا ہے، ان کا کام بھی بند ہے، اور بتا رہے ہیں کہ یہ جو بھی کام کرتے ہیں تو اس میں رکاوٹیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، کام صحیح طرح نہیں چل پاتا، کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرمائے کہ کام ان کا چلنا شروع ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے رزق حلال میں آسانی فرمائے، رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کام پورا نہ ہوتا ہو اس کے حوالے سے ایک روحانی علاج پیش خدمت ہے، یا مؤخرو یا مؤخرو یا مؤخرو 100 مرتبہ 100 ٹائمز ہر روز پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے سب کام پورے ہوں گے۔ اور تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ فرما لیں، اس حوالے سے ایک مخصوص تعویذ دیا جاتا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل، اور کارڈ کا عمل بھی کروا لیں۔ دعوت اسلامی کے تعویذات مکتب پہ کارڈ کا عمل بھی ہوتا ہے، انشاءاللہ عز و جل جو بھی آپ کی پریشانیاں ہیں ایک کام کے حوالے سے اللہ نے چاہا تو دور ہو جائیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ یقیناً آپ نے روحانی علاج سماعت فرمایا، تو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق آپ عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا، اور تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی آپ ضرور رابطہ کیجئے گا۔ استخارے کے حوالے سے بھی ہمارے ایک اسلامی بھائی کی کال آئی تھی، بتا رہے ہیں کہ گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے، بے چینی طاری ہو جاتی ہے، تو دیکھیں آپ کا استخارہ کیا گیا، تو استخارے میں فی الوقت نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، نظر بد کے معاملات ہیں، اپنی نظر بھی آپ اتروا لیجئے، نظر بد سے حفاظت کا ایک روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی پنصورہ کے باب فیضان اوراد میں نظر بد سے حفاظت کا ایک روحانی علاج تحریر فرمایا ہے۔ سورۃ القلم کی یہ آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ یہ آیت پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کر لیں تو انشاءاللہ عز و جل نظر بد سے آپ کی حفاظت رہے گی، تو آپ بھی پڑھیں اور پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اسی طرح آپ نے کہا کہ گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے، تو آپ کے لیے بھی اور ہمارے جو دیگر مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں کہ جن کو گھبراہٹ طاری رہتی ہو، خوف طاری رہتا ہو، بے چینی رہتی ہو، کام میں دل نہ لگتا ہو، گھر میں دل نہ لگتا ہو، عجیب سی طبیعت میں اگر بے چینی سی کیفیت ہو، تو 60 مرتبہ لا حول شریف، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 60 مرتبہ پڑھ کر آپ پانی پہ دم کر کے پئیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی گھبراہٹ، آپ کی بے چینی، بے سکونی یہ ختم ہو جائے گی، اور اللہ عز و جل کی رحمت سے ذہنی اور قلبی سکون آپ کو حاصل ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، چونکہ آپ کا استخارہ کیا گیا
تو دیکھیں حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ مزید آپ تعویذات اتاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے۔ گھبراہٹ سے حفاظت کے الحمدللہ عز و جل کچھ مخصوص تعویذات دیے جاتے ہیں، تو وہ تعویذات اتاریہ استعمال کیجیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی گھبراہٹ بے چینی دور ہوگی اور اللہ عز و جل کی رحمت سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کی کالز کی جانب بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے۔ میں مدینہ شریف سے آسی عرض کر رہا ہوں۔ میرا روحانی علاج اور استخارہ میں یہ سوال عرض ہے کہ میری یہاں پہ دکان ہے وہ بک نہیں رہی، تو اس حوالے سے میں کافی پریشان ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے، دکان آپ کی بک جائے، تو اس حوالے سے انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو ابھی بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام ہے سجاد علی شاہ، میری امی کا نام ہے شمشاد بی بی۔ ہمارا کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ماشاءاللہ 4 بھائی ہیں، کام بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ اچھے سے، ویسا کچھ نہیں ہے گھر میں، گھر آج تک نہیں بن سکے ابھی تک، کوئی وظیفہ بتا دو اس میں۔ اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے، اللہ کرے آپ کا اپنا ذاتی گھر ہو جائے، اپنا گھر ہو جائے، ذاتی گھر ہو جائے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتائیں گے۔ مدینہ شریف سے ہمارے ایک اسلامی بھائی کی کال تھی، عاصی نام بتا رہے تھے کہ ان کی ایک دکان ہے وہ بک نہیں رہی، تو کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرمائیے کہ دکان ان کی بک جائے۔ آصف بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے معاملات میں آسانی فرمائے۔ آپ کی بارگاہ میں ایک پیش خدمت ایک وظیفہ ہے، ہو سکے تو اسے تحریری طور پر بھی لکھ لیں انشاءاللہ عز و جل، اس سے آسانی بھی ہوگی۔ ایک پین اور پیپر اپنے ساتھ رکھیں۔ یا سمیع یا سمیع یا سمیع 100 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل جو بھی آپ کی جائز مرادیں ہیں پوری ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ اور اس حوالے سے تعویذات اتاریہ کے بستے سے بھی رابطہ آپ کیجیے، الحمدللہ عز و جل دکان میں دبانے کا ایک مخصوص تعویذ بھی دیا جاتا ہے تعویذات اتاریہ کے بستوں پر، الحمدللہ عز و جل یہ فی سبیل اللہ دیا جاتا ہے، بہت شاندار اور الحمدللہ عز و جل بہت فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اب یہ استعمال کیجیے، اور الحمدللہ عز و جل اس کی تو بہت ساری مدنی بہاریں بھی ہیں۔ تعویذات اتاریہ کے بستوں پر آتی ہے، ایک تعداد بتاتے ہیں کہ ہمارا گھر نہیں بک رہا تھا، ہماری دکان نہیں بک رہی تھی، تو الحمدللہ عز و جل ان کو وہ تعویذ دیا گیا تعویذات اتاریہ کے بستے سے، تو انہوں نے دبایا، گھر میں استعمال کیا، الحمدللہ عز و جل چند ہی دنوں میں ان کا وہ مکان بک گیا۔ تو آپ بھی تعویذات اتاریہ کے بستے سے رابطہ کیجئے۔ اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی کال تھی، آپ نے بتایا کہ ہم 4 بھائی ہیں اور گھر کے کچھ معاملات ہیں کہ جس کی وجہ سے برکت نہیں ہے، مسائل آ رہے ہیں اور پریشانیوں کا سامنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جملہ پریشانیاں دور فرمائیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ گھر میں 1.25 لاکھ مرتبہ یا سلاموں کا ختم کروا لیجیے۔ آپ کا دیکھیے کیسا ہی پیچیدہ مسئلہ کیوں نہ ہو، مدنی چینل کے ناظرین، اگر اللہ نہ کرے آپ کو کوئی مسئلہ ہو چکا ہو، کوئی مسئلہ آپ کا حل نہیں ہو پا رہا ہو، کسی کام میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، یا اللہ نہ کرے گھر کے تمام افراد بیمار ہیں، مسائل آ رہے ہیں، تو آپ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ گھر میں 1.25 لاکھ مرتبہ یا سلاموں کا ختم کروا لیجیے۔ آپ کا کیسا ہی پیچیدہ مسئلہ کیوں نہ ہو، اس عمل کی برکت سے الحمدللہ عز و جل آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے اور آپ کی تمام بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی نشست میں آپ 1.25 لاکھ مرتبہ یا سلام کا ختم کریں، آپ چاہیں تو مختلف اوقات میں مختلف نشستوں میں یہ عمل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک دن آپ نے 25,000 مرتبہ یا سلاموں کا وظیفہ پڑھا، اچھا یہ گھر کے افراد بھی مل کر پڑھ سکتے ہیں، ایک دن 25,000 مرتبہ پڑھا، پھر دوسرے دن 25,000 مرتبہ پڑھا، پھر تیسرے دن 25,000 مرتبہ پڑھا، اس طرح مختلف اوقات میں مختلف دنوں میں بھی آپ یہ تعداد پوری کر سکتے ہیں۔ جب 1.25 لاکھ مرتبہ یا سلاموں کا ختم ہو جائے، تعداد پوری ہو جائے، تو ایک پانی کی بوتل لے لیں اور پھر یہ وظیفہ پڑھنے والے جو بھی ہیں تو پڑھ کر پانی پر دم کریں اور یہ دم کیا ہوا پانی گھر کے تمام افراد پئیں، انشاءاللہ عز و جل بیماریاں دور ہوں گی، آپ کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ اور میرا آپ کو ایک مدنی مشورہ ہے کہ اگر آپ کے چاروں بھائی دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کر کے دعا کریں، دیکھیں انشاءاللہ عز و جل بڑی برکتیں ملیں گی اور اللہ عز و جل کی رحمت سے آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے۔
مجھے اپنی امی کا استخارہ کروانا ہے، وہ بہت زیادہ بیمار رہتی ہے۔ ان کی امی کا نام زرینہ بیگم ہے اور ان کا نام رفت بی بی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ میرا گردے میں تکلیف ہے، 3 سال ہو گئے ہیں، مسئلہ حال نہیں ہو رہا، دوائیاں بہت کھا چکا ہوں لیکن کچھ حال نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی فرمائے، آپ کے حق میں بہتر کریں۔ چلیں انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے عرض کرتے ہیں، روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں، اور استخارے کے حوالے سے بھی ایک مدنی منی کی قول تھی، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی والدہ کا بھی استخارہ کرتے ہیں۔ روحانی علاج کے حوالے سے مدنی اسلامی بھائی نے فرمایا کہ ان کے کچھ مسائل ہیں، بیماری کے معاملات ہیں، وہ مسائل ان کے حل نہیں ہو پا رہے، گھر کی بیماریاں دور نہیں ہو پا رہی، تو کوئی ایسی دعائیں ارشاد فرمائیں، کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں اس حوالے سے کہ ان کی بیماریاں دور ہو جائیں۔ ان اسلامی بھائی کو چاہیے کہ 111 مرتبہ یا سلامو یا سلامو یا سلامو 111 مرتبہ پانی پر دم کر کے اس بیمار کو پلا دیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ تو 111 مرتبہ یا سلام آپ یہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل سلامتی نصیب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہے۔ اچھا، استخارے کے حوالے سے ہمیں ایک کال تھی، تو کہا تھا کہ والدہ کافی بیمار رہتی ہیں، تو آپ کی والدہ کا دیکھیں استخارہ کیا گیا، استخارے میں فی الوقت آپ کی والدہ کے ساتھ بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، بہتری ہے الحمدللہ عز و جل، کوئی ایسے عملیات، اثرات یا بندش کا معاملہ نہیں۔ وظیفہ اس حوالے سے سماعت فرما لیجیے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی منصورہ کے باب فیضان بسم اللہ شریف میں اس حوالے سے ایک روحانی علاج تحریر فرمایا ہے کہ جو کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے تو اسے چاہیے کہ 3 دن تک 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور دل سے پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ عز و جل اسے آرام آ جائے گا، بیماری دور ہو جائے گی۔ تو آپ کی والدہ کو چاہیے کہ 3 دن تک بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں اور پانی پہ دم کر کے بھی پئیں، انشاءاللہ عز و جل بیماری دور ہو جائے گی، شفا حاصل ہوگی۔ اور آپ چاہیں تو تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کر لیں، الحمدللہ عز و جل مختلف شہروں میں تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہیں اور الحمدللہ عز و جل فی سبیل اللہ تعویذات یہ دیے جاتے ہیں۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید کالز سلسلے میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے گا۔ والدہ کو فالج کی پرابلم ہے، وہ کافی علاج کروایا، ٹھیک نہیں ہو رہی۔ اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے، خوب اپنی والدہ کی خدمت کیجیے، انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ باقی فالج سے حفاظت کا روحانی علاج ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ مجھے 1 سال پہلے ایک پرابلم ہوئی تھی کہ مجھے اچانک سے نا بیٹھے بیٹھے یا لیٹے لیٹے نا بڑی زور کا شدید سے چکر آ جاتا تھا، تو 1 سال پہلے یہ پرابلم ہوئی تھی لیکن بعد میں ٹھیک ہو گیا۔ یہ پچھلے کچھ دنوں سے پھر سے مجھے یہ پرابلم ہونا شروع ہو گیا ہے، اور میں نے پہلے بھی جب چیک کروایا تھا، سارا چیک اپ کروایا تھا، سب کچھ ٹھیک تھا، کوئی ایسا پرابلم نہیں تھی۔ مہربانی فرما کر کوئی روحانی علاج بتا دیجیے۔ انشاءاللہ ابھی آپ کو عرض کرتے ہیں، اگلی کال چلا دیجیے۔ اختیار کرایا تھا، اس کا نام فیضان اور پروین نام ہے اس کی والدہ کا، کہ جتنی جگہ کی بات چیت لگاتے ہیں اس کا رشتہ نہیں ہو پاتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو اس کا روحانی علاج بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ والدہ کا نام امنا ہے، میرا نام غلام نبی عثمانی، مسئلہ بھی چل رہا ہے، روحانی بھی چل رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کوئی کہتا ہے کالا پیلی ہے، کوئی کہتا ہے کالا علم کروایا ہوا ہے، بہت زیادہ یعنی پریشان ہوں بہت زیادہ۔ اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے، آپ کے حق میں، آپ کے گھر والوں کے حق میں بہتر کرے، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ کاروبار نہیں چل رہا ہے، اس کے لیے کوئی دعا عنایت کروائیں۔ جی بالکل، انشاءاللہ عز و جل دعا بھی آپ کو بتاتے ہیں، روحانی علاج بھی بتائیں گے، اور دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے والد صاحب کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرمائیں، جائز کاروبار میں برکتیں عطا فرمائیں۔ روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ عز و جل آپ کے کالز مزید سلسلے میں شامل کریں گے۔ کچھ کالز ہیں روحانی علاج کے حوالے سے، ہمارے ایک اسلامی بھائی کی کال تھی، بتا رہے ہیں کہ ان کی والدہ کو فالج ہو چکا ہے، تو فالج سے حفاظت کا روحانی علاج شامل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی والدہ کو صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے۔ سورہ زلزال لوہے یا اسٹیل کے برتن پر لکھ کر دھو کر پی لیا جائے۔ ایک اور بھی اس کا طریقہ ہے، سورہ زلزال لوہے یا اسٹیل کے برتن پر لکھ کر دیں، مریض اس کو دیکھ بھی لے
تو انشاءاللہ عز و جل اس کے جو فالج کا مرض ہے اس میں کبھی ہوتی رہے گی. لکھنا ہے. اچھا لکھنا کس چیز سے ہے؟ یہ ایک مخصوص جی جی قلم ہوتی ہے جی جو کہ زعفران سے بھی لکھا جا سکتا ہے اس کو. اچھا زردے رنگ سے بھی لکھا جا سکتا ہے. زردے رنگ سے بھی لکھا جا سکتا ہے. پھر اسے اسٹیل کے برتن پر لکھ لیں اور پھر اسے دھو کر پی لیں. اگر جسے فالج ہو چکا ہے وہ نہ پی سکتا ہو تو اسے لکھ کر اس مریض کو دکھا بھی دیا جائے. اچھا تو بھی انشاءاللہ دکھائیں تو دکھانے سے بھی فالج کا مرض ختم ہو جائے گا الحمدللہ. بہت پیارا روحانی علاج ہے مدنی چینل کے ناظرین. مدنی پنصورہ میں سے آپ کو یہ روحانی علاج بیان کیا گیا اور اس مرض کی کارڈ کا عمل بھی آپ کروا لیجیے انشاءاللہ عز و جل برکتیں حاصل ہوں گی. اچھا اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی کی قولتی بتا رہے ہیں کہ 1 سال پہلے ان کے ساتھ یہ مسئلہ تھا کہ چکر آ جاتے تھے اچانک انہیں. پھر بیچ میں طبیعت ان کی بہتر ہو گئی. پھر بتایا کہ اب کچھ دنوں سے تقریباً 1 ہفتے سے 1.5 ہفتے سے یہ چکر بہت زیادہ آ رہے ہیں. تو اس حوالے سے روحانی علاج آپ معلوم کر رہے تو روحانی علاج اس حوالے سے سماعت فرما لیجیے. آپ کو چاہیے کہ آپ 111 مرتبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 111 مرتبہ اول و آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں اور پانی پہ دم کر کے آپ یہ رکھ لیں اور یہ دم کیا ہوا پانی وقتاً فوقتاً آپ پئیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کی طبیعت بہتری کی طرف آ جائے گی اور چکر آپ کو نہیں آئیں گے انشاءاللہ عز و جل. اچھا ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی مدنی منع شاید لگ رہے تھے بتا رہے تھے کاروبار نہیں چل رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو کاروبار چلنا شروع ہو جائے. جو شخص طلوع آفتاب کے وقت جی سورج کی طرف رخ کر صحیح 300 مرتبہ درود پاک پڑھ لے گا. صحیح. بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیح اسٹارٹ میں پڑھ لیں. صحیح. بسم اللہ شریف بھی پڑھنی ہے اور درود شریف بھی پڑھنا ہے. جی یعنی 300 مرتبہ پہلے بسم اللہ شریف پڑھیں اور 300 مرتبہ درود پاک پڑھیں. تو امیر و کبیر ماشاءاللہ بن جائے انشاءاللہ. تو مدنی چینل کے ناظرین آج تو ماشاءاللہ امیر و کبیر بننے کا روحانی علاج یہ بیان کیا گیا. تو لیکن نیت اس میں دیکھیں رضا الہی عز و جل کے حصول کی ہونی چاہیے. نیت یہ نہ ہو کہ میں امیر و کبیر بن جاؤں گا. یاد رکھیے جس کے پاس مال زیادہ آ جاتا ہے تو آزمائشیں بھی اس پر زیادہ آ جاتی ہیں اور آخرت میں پھر حساب کتاب بھی اسے زیادہ دینا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرمائے. استخارے کے حوالے سے ہمارے چند اسلامی بھائی کی قول تھی. استخاروں کے جوابات سماعت فرما لیجیے. ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے آپ نے کہا فیضان بن پروین جہاں بھی ان کی بات کرتے ہیں اور رشتے کے لیے بات کرتے ہیں تو وہاں رکاوٹیں آنا شروع ہو جاتی ہیں بات نہیں ہو پاتی. دیکھیں یہاں محمد فیضان کا استخارہ کیا گیا تو استخارے میں فی الوقت ان کے ساتھ قدرتی طور پر ہی رکاوٹوں کا اشارہ آ رہا ہے. کوئی رشتوں میں بندش کا معاملہ نہیں ہے. رشتوں میں رکاوٹیں دور ہو جائیں نیک صالح رشتے مل جائیں. اس حوالے سے روحانی علاج سماعت فرما لیجیے. جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں تو انہیں چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے 41 بار 41 ٹائمز 41 بار سورہ اخلاص اول و آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ پڑھ کر صرف شادی کے لیے دعا مانگیں. اور اس میں نیت یہ ہونی چاہیے کہ شادی میں ہر قسم کی خلاف سنت ناجائز رسمیں بشمول فلمیں ڈرامے گانے باجے تصاویر اور تمام گناہوں سے بچیں گے. اس نیت کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھیں اور اس وظیفے کو اس پر اسی کو عمل کرنے کی اجازت ہے کہ جسے شادی کرنی ہے اور اس عمل کی مدت 90 دن تک اس روحانی علاج پر عمل کرنا ہے. اچھا اسلامی بہنیں اگر اس روحانی علاج پر عمل کرنا چاہیں جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں تو جن دنوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا منع ہے ان دنوں میں سورہ اخلاص کا ابتدائی لفظ کل نہ پڑھیں بلکہ هو اللہ احد سے شروع کریں اور اس وظیفے کو بلانیت قرآن بنیت حمد و ثنا پڑھا جائے. اور یہ جو آپ کو مدنی چینل کے ناظرین روحانی علاج بیان کیا گیا تعویذات اطاریہ کے بستے سے بھی یہ شادی کا روحانی علاج یہ وظیفہ آپ فی سبیل اللہ حاصل کر سکتے ہیں. اچھا اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی کی قول دی آپ نے اپنی والدہ کے حوالے سے کہا تھا آمنہ نام بتایا تھا کہ کوئی کہتا ہے کہ ان پر جادو ہے کسی نے کہا کہ ان پر سفریف کیا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے. دیکھیں آپ کی والدہ کا استخارہ کیا گیا تو الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ بہتری کا اشارہ آ رہا ہے. کوئی اسے گھبرانے کی بات نہیں ہے کوئی جادو نہیں ہے کوئی سفری وغیرہ یا کوئی عملیات وغیرہ اس طرح کا ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے. آپ پریشان نہ ہوں اللہ تبارک و تعالی بہتر فرمانے والا ہے. جلد انشاءاللہ عز و جل آپ کی والدہ کی طبیعت بہتر ہو جائے گی. روحانی علاج اس حوالے سے سماعت فرما لیجیے. آپ کی والدہ کو چاہیے کہ وہ یا مؤمنو 115 مرتبہ
یہ पढ़ कर अपने ऊपर दम करें और पानी पे दम करके पिएं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उनकी जो भी जिस्मानी बीमारियां हैं वो दूर हो जाएंगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। और मेरा आपको मदनी मशवरा ये है कि आप अपनी वालिदा की हिफाजत के लिए तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते से रब्ता करके तावीज़ात अत्तारिया हासिल कीजिए। आइए मदनी चैनल के नाज़रीन बढ़ते हैं आपके कॉल्स की जानिब, देखते हैं कि हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन क्या रूहानी इलाज जानना चाह रहे हैं और अपने किन मामलात के बारे में इस्तिखारे करवाना चाह रहे हैं। कॉल चला दीजिएगा। नाम है तो सर मेरी वालदा का नाम नूरपास में, और मेरा मसला ये है कि सर मेरी घबराहट, जब मैं नमाज पढ़ता हूँ या कुछ तिलावत होती है तो मेरा दिल बहुत घबराता है। अब मसला पता नहीं क्या था। जब भी काम करते हैं दिल आपका घबराना शुरू हो जाता है, अल्लाह तबारक व तआला आपकी घबराहट दूर फरमाए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अच्छा, नमाज पढ़ते हैं या तिलावत करते हैं तो उस वक्त दिल घबराना शुरू हो जाता है, तो इस हवाले से आपको बताते हैं रूहानी इलाज। अगली कॉल चला दीजिए। मेरा बेटा हसनैन नाम का 1 साल का है सर, बीमार रहता है वो, और मेरी वाइफ का नाम बुशरा है। अल्लाह तबारक व तआला शिफा अता फरमाए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। इस्तिखारा करके रूहानी इलाज आपको बताते हैं। अगली कॉल चला लीजिए। बेटे का नाम है अब्दुल वसीम, उम्र 6 साल है, और वालिदा का नाम है शाइस्ता। ये पढ़ाई में इनका दिल नहीं लगता। पढ़ाई में दिल नहीं लगता, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस हवाले से आपको बताते हैं रूहानी इलाज। अगली कॉल चला दीजिए। नाम है जी अब्दुल हनान, और वालदा का नाम है उज़मा अंदलीब। मसला ये है कि ये अचानक से बेड पे चला गया है, इसका बहुत डॉक्टरी इलाज कर रहा है, लेकिन कोई भी वो है इसको फर्क नहीं पड़ा। जुबान भी बंद हो गई, ये चलना फिरना भी बंद हो गया, और खाने में भी इसको बहुत सख्त परेशानी है। अल्लाह तबारक व तआला शिफा अता फरमाए, हिम्मत रखें, तसल्ली रखें, अल्लाह बेहतर फरमाने वाला है इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। बेहतर हो जाएगा सब मामला, हिम्मत ना हारें। इस हवाले से इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको कुछ रूहानी इलाज हम आपको बताएंगे। अपने साथ डायरी और कलम ये रखिएगा, और अव्वलन कोशिश करके सदका ये बच्चे का भी निकालें, और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल देंगे बहुत जल्द आपके बच्चे की तबीयत बेहतर हो जाएगी। रूहानी इलाज अभी आपको इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बताते हैं। अगली कॉल चला दीजिएगा। मेरी वालिदा के पैर में जख्म हो गया, उनको शुगर भी है, वो इलाज भी कर रही है मगर उनका सही होने का नाम नहीं ले रहा है वो। अल्लाह तबारक व तआला शिफा अता फरमाए आपकी वालिदा को इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल शुगर से हिफाजत का, और जो आपने बताया कि ज़ख्म निकल आया है तो इस हवाले से भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल रूहानी इलाज आपको बताते हैं। हमारे रूहानी इलाज के हवाले से भी कॉल थे। एक इस्लामी भाई हैं बता रहे, अब्दुल वकील नाम बताया बच्चे का ना, पढ़ाई में दिल नहीं लगता इनका। मीर सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का बहुत ही प्यारा रिसाला है फिरौन का ख्वाब, उसके आखिरी सफ़े पर एक रूहानी इलाज आपने तहरीर फरमाया है कि पढ़ाई में दिल लगने का रूहानी इलाज, वो भी आप समाअत फरमा लीजिए। जिन बच्चों का पढ़ाई में दिल ना लगता हो तो उन्हें चाहिए कि रूहानी इलाज पर अमल करें। वो रूहानी इलाज क्या है? या अल्लाहु या रहमानु, या अल्लाहु या रहमानु, या अल्लाहु या रहमानु 101 मरतबा अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ के साथ पढ़कर पानी पे दम करके आप ये रख लीजिए और बच्चों को पिलाएं। अच्छा, इस रूहानी इलाज पर वालिदैन ने अमल करना होगा, यानी 101 मरतबा या अल्लाहु या रहमानु पढ़कर पानी पे दम करके रख लें और फिर ये दम किया हुआ पानी बच्चों को पिलाएं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बच्चों का पढ़ाई में दिल लगना शुरू हो जाएगा। दिन में 5 मरतबा ये अमल करना है, हर नमाज के बाद 1-1 मरतबा ये अमल कर लें तो यूँ बासानी पूरे दिन में 5 मरतबा ये अमल हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद हमारे एक और इस्लामी भाई की कॉल थी, रूहानी इलाज वो मालूम कर रहे थे वालिदा के हवाले से कि उनको शुगर हो चुकी है, तो शुगर का भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल रूहानी इलाज आपको बताते हैं। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने मदनी पंसूरा में शुगर से हिफाजत का रूहानी इलाज ये तहरीर फरमाया है कि जिनको शुगर रहती हो, बढ़ जाती हो शुगर, तो कुरान पाक की ये आयत मुबारका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, ये कुरानी दुआ रोज़ाना सुबह शाम 3-3 मरतबा अव्वल और आखिर 3-3 बार दुरूद शरीफ पढ़कर पानी पर दम करके पिएँ और इसकी जो मुद्दत है वो ताहुसूल शिफा है। ताहुसूल शिफा आप इस अमल को जारी रखें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपकी शुगर ख़त्म हो जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल इस हवाले से ताबीदात अत्तारिया के बस्तों पर फ़ी सबीलिल्लाह ताबीदात भी दिए जाते हैं, आप राब्ता करें। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल एक तादाद है कि जिनको फ़ायदा हासिल हो रहा है, शुगर उनकी ख़त्म हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल। बकिया अपने तबीब से भी आप मशवरा करें, डॉक्टर से भी मशवरा करें, डॉक्टरी इलाज भी आप जारी रखें और वो भी इलाज करवाते रहें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फ़ायदा
حاصل ہوگا. لیکن یہ بات ذہن نشین رکھیں ہم کہ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اللہ عز و جل چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی. آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب. الحمدللہ عز و جل استخارے آپ کے کر دیے گئے ہیں. جوابات سماعت فرما لیجئے. ہمارے ایک اسلامی بھائی کی قول تھی, آپ نے کہا تھا کہ جب بھی میں کوئی کام کرتا ہوں یا تلاوت کے لیے بیٹھتا ہوں اور کام کرتا ہوں یا نماز پڑھتا ہوں تو دل گھبرانا شروع ہو جاتا ہے, گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے. تو اس حوالے سے آپ کا استخارہ کیا گیا. تو استخارے میں الحمدللہ عز و جل بہتری کا اشارہ ہے. کوئی ایسے روحانی طور پر عملیات ہو گئے, اثرات, اس طرح کا معاملہ بالکل بھی نہیں. آپ بالکل تلاوت قرآن کرنا بھی چاہیے الحمدللہ, نمازوں کی پابندی کریں. اور یہ ایک انسانی کیفیت ہوتی ہے, ایک طبیعت کا تقاضا ہوتا ہے کہ بعض اوقات گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے, دل گھبرانا شروع ہو جاتا ہے. لیکن آپ گھبرائے نہیں, اس کیفیت سے نہیں گھبرانا. آپ اپنے نماز, روزہ, تلاوت قرآن پاک, ذکر و اذکار, تسبیحات جو کر رہے ہیں وہ معمول کے مطابق آپ جاری رکھیں. وقت کے ساتھ ساتھ الحمدللہ عز و جل آپ کی طبیعت بہتری کی طرف آ جائے گی انشاءاللہ عز و جل. اور دوسرا یہ کہ ہم اپنے قواعد و مخارج پر, تلفظ پر غور کر لیں کہ میں جو وظائف پڑھ رہا ہوں, تسبیحات پڑھ رہا ہوں, تلاوت کر رہا ہوں, آیا میں تلفظ کے ساتھ اس کی ادائیگی کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا. اگر تلفظ درست نہ ہوئے تو بعض اوقات ایک بے چینی رہتی ہے طبیعت میں کہ ہم کوشش بھی کریں اور صحیح انداز میں نہ پڑھیں. تو میرا آپ کو مدنی مشورہ یہ ہے کہ آپ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے تحت مسجدوں میں عشاء کی نماز کے بعد مدرسۃ المدینہ بالغان کا سلسلہ ہوتا ہے. آپ اس میں داخلہ لیں اور اپنے قواعد و مخارج درست کریں, قرآن پاک پڑھیں. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے جو 12 مدنی کام ہیں اس میں سے ایک مدنی کام یہ بھی ہے روزانہ کا کہ مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھنا. تو اس میں آپ داخلہ لے لیں, انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ حاصل ہوگا. قرآن پاک پڑھنا سیکھ جائیں گے, صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پاک پڑھیں گے اور بہت ساری ہماری غلطیاں درست ہو جائیں گی. اور الحمدللہ عز و جل فرض علوم سیکھنے کا بھی موقع حاصل ہوگا انشاءاللہ عز و جل. اچھا, اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی, آپ نے بچے کے حوالے سے کہا تھا کہ اکثر بیمار رہتا ہے, محمد حسنین نام بتایا تھا. آپ کے بیٹے کا استخارہ کیا گیا تو استخارے میں فی الوقت ان کے ساتھ بیماری کا اشارہ آ رہا ہے, بیماری کے معاملات ہیں. اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے, صحت تندرستی عطا فرمائے. اس حوالے سے روحانی علاج یہ آپ سماعت فرما لیجیے. امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ نے اپنے ایک رسالے بیمار عابد میں الحمدللہ عز و جل اس حوالے سے ایک روحانی علاج تحریر فرمایا ہے. ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ الفاتحہ 3 مرتبہ اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر 3 دن تک آپ اپنے بچے پر دم کیجیے. انشاءاللہ عز و جل بیماری دور ہو جائے گی اور بہت جلد آپ کا بچہ صحت یاب ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی, آپ نے کہا تھا کہ عبد الحنان نام بتایا تھا اپنے بچے کا کہ پیٹ پر آ چکا ہے, زبان بند ہو چکی ہے اور چل بھی نہیں سکتا, بول بھی نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے, برکتیں عطا فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بچے کی تمام بیماریاں دور فرمائیں. اس حوالے سے روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے. درود شفائے امراض یہ مدنی پنسورہ میں لکھا ہوا ہے. اس کی بہت ہی پیاری فضیلت ہے اور بہت اس کی زیادہ برکتیں ہیں درود شفائے امراض کی. یہ آپ پڑھ کر بچے پر دم کریں. اس کی فضیلت میں آپ کو عرض کرتا چلوں پہلے کہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ بِإِذْنِ اللہ موت کے سوا ہر مرض کو یہ مفید ہے, یعنی موت کے سوا تمام بیماریوں سے الحمدللہ عز و جل شفا حاصل ہوتی ہے. درود شفائے امراض باوضو آپ مریض کو لکھ کر دیں, ایک سادے کاغذ پر یہ درود شفائے امراض لکھ کر آپ مریض کو دیں کہ وہ زبان سے چاٹنا ہے. ایک یہ طریقہ ہوا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ زعفران یا زردئی رنگ سے کسی سادے کاغذ پر یہ درود شفائے امراض لکھ کر آپ پانی کی بوتل میں ڈال دیں اور پھر اس کا پانی آپ مریض کو پلائیں, آپ بچے کو پلائیں. انشاءاللہ عز و جل بہت جلد آپ کا بچہ صحت یاب ہو جائے گا, بیماری دور ہو جائے گی. آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید کچھ کالز آپ کے سلسلے میں شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. کال چلا دیجیے. محمد زاہد خطبن بی بی. مسئلہ یہ ہے کہ میں سعودی عرب میں گاڑی چلاتا ہوں, کبھی کام لگتا ہے کبھی نہیں لگتا ہے. گھر میں جب پڑھائی کرتے ہیں تو اس وقت کام لگ جاتا ہے, جب پڑھائی نہیں ہوتی تو کام بالکل نہیں لگتا. 1-2 دن ایسے بیٹھے رہتے ہیں.
اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرمائے، کام آپ کا لگ جائے، اس حوالے سے انشاءاللہ عز و جل آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے۔ میرا نام محمد انصر ہے، والدہ کا نام شمیم بی بی ہے۔ میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے، میرے منہ میں چھالے بنتے ہیں، منہ میں چھالے ہو چکے ہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے گا۔ میرا نام محمد اسحاق ہے، میری والدہ کا نام سرور جہان ہے، کافی بیمار رہتا ہوں، میرا تو استخارہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے اور آپ کی بیماری کو کفارہ سیئات بنا کر سبب ترقی درجات بنائے انشاءاللہ عز و جل۔ اسحاق بھائی استخارہ کر کے روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے گا۔ محمد عمر سلیم اختر، 25 سال ہو گئے دکانداری کرتے ہوئے، تو آپ کی دکان نیچے سے نیچے 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 آ رہی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، پیسہ ڈالتا ہوں نظر نہیں، قرضے میں ڈوبتا جا رہا ہوں۔ مجھے یہ پوچھا کہ میرے لیے یہ کاروبار بہتر رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ استخارہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں اور کاروبار میں برکت کا، جس کے حلال میں برکت کا روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ عمر بھائی اگلی قول چلا دیجیے گا۔ کپڑے کا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، ان کے نام ہے فرید حسین، والدہ کا نام ہے کنیز بانو، تو ان کے لیے کیا یہ کپڑے کا کاروبار شروع کرنا بہتر ہے؟ اس کا استخارہ فرما دے، جزاکم اللہ خیرہ۔ آمین آمین، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے گا۔ میرا عرض یہ ہے، میری بیوی ہے، نام اس کا میرزادی، اس کا امی کا نام ہے رانی، تو وہ تو کالا علم یا تعویذ وغیرہ کرا ہوا ہے، آئے دن بیمار رہتی ہے، علاج کرتے ہیں، کو فرق نہیں آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ جادو سے، کالے علم سے حفاظت کا روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ بہتر فرمانے والا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہی شفا عطا فرمانے والا ہے۔ دیکھیں ایک بات ہم ذہن میں رکھیں، بعض اوقات یہ شیطان بعض اوقات وسوسے ڈالتا ہے، پھر جس سے ہماری کھنی ہوئی ہوتی ہے نا، فوراً اس کی طرف ذہن جاتا ہے کہ اس نے مجھ پر کالا علم کیا ہوگا یا اس نے مجھ پر جادو کروا دیا ہوگا، تو یوں پھر بہت سارے گناہوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور بدگمانیاں شروع ہو جاتی ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اور پھر بڑے اس کے بھیانک نتائج سامنے آتے ہیں۔ بہرحال کسی کے بارے میں بدگمانی بھی نہیں کرنا چاہیے، اور جادو کالا جادو کا جو آپ نے کہا، چلیں جادو سے حفاظت کا روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ابھی ہمارے زاہد بھائی کی قول تھی، عرب شریف سے قول کی، انہوں نے کہا کہ میں عرب شریف میں رہتا ہوں اور گاڑی چلاتا ہوں، تو کبھی تو کام لگ جاتا ہے اور کبھی کام نہیں لگتا، تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں کہ معاملات ان کے بہتری کی طرف آ جائیں اور ان کی سواریاں مل جایا کریں۔ ان کو چاہیے کہ ہر روز یا قادرو 41 ٹائمز یہ پڑھ لیں، تو انشاءاللہ عز و جل ان کے رزق سے حلال میں بھی آسانی ہوگی اور بآسانی رزق ان کو مل جائے گا۔ اور کوشش کرا کرے کہ ہر روز دن میں نیت کر لے کہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی، تو درود پاک کی فضیلتیں بھی بہت ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس سے بہت فائدہ بھی ہوگا۔ اور ہو سکے تو تعویذات کے بستے سے بھی رابطہ کر لیں، تو وہاں پر بھی انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے کاروبار میں برکت کے حوالے سے تعویذات بھی دیے جائیں گے، اور کارڈ کا عمل بھی کروا لیں تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی بہتری فرمائے۔ تو بتائے گئے آپ طریقہ کار کے مطابق عمل کیجئے، جو روحانی علاج آپ کو بتایا گیا، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اسی طرح ہمارے انصر بھائی کی قول تھی، بتا رہے ہیں کہ منہ میں چھالے ہو چکے ہیں، تو منہ کے چھالے ختم ہو جائیں، اس حوالے سے روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ جن کے منہ میں چھالے نکل آتے ہیں، تو اس حوالے سے ایک روحانی علاج ہے، ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ الفاتحہ 3 بار اور اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر یہ آپ پانی پہ دم کیجیے اور یہ دم کیا ہوا پانی پئیں، اور انشاءاللہ عز و جل دیکھیں منہ کے چھالے آپ کے ختم ہو جائیں گے۔ پھر دوسرا یہ کہ بعض اوقات یہ پیٹ کی خرابی کی وجہ سے بھی منہ میں چھالے نکل آتے ہیں، تو پیٹ درست ہو جائے تو اس حوالے سے بھی چلیں ہاتھوں ہاتھ روحانی علاج سماعت فرما لیجیے۔ جب بھی آپ پانی پئیں تو 7 مرتبہ یا عظیم یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پیا کریں، تو
इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपका पेट सही हो जाएगा। जब पेट सही होगा तो मुंह के छाले भी ख़त्म हो जाएंगे। और मिसवाक का इस्तेमाल करें, बड़ी बरकत है अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल मिसवाक के इस्तेमाल की, और मुंह के बहुत सारे अमराज अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल ख़त्म हो जाते हैं। दांत मजबूत हो जाते हैं, मसूड़े जिनके मसूड़ों से खून आता है, दांत जिनके कमज़ोर हैं, तो मिसवाक का इस्तेमाल करें। और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल मिसवाक की सबसे बड़ी बरकत ये है कि ये रिज़ाए इलाही अज़्ज़ व जल के हुसूल का ज़रिया है। इस पर अमल करें सुन्नत की नियत के साथ कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बहुत प्यारी सुन्नत है, इसलिए मैं इसको अमल कर रहा हूँ, इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। ज़िम्नन इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बहुत सारे अमराज से अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल हिफाजत हो जाएगी। अच्छा, इस्तिखारे के हवाले से हमारे पास कॉल थी। इसहाक भाई, आपने कहा कि मैं काफ़ी बीमार रहता हूँ, तो आपका इस्तिखारा किया गया। इस्तिखारे में फिल वक्त आपके साथ बीमारी का इशारा आ रहा है, अल्लाह अज़्ज़ व जल की रहमत से जल्द ही आपकी तबीयत बेहतर हो जाएगी। आपको चाहिए कि आप बावुज़ू हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ 3-3 बार सूरतुल फातिहा, सूरह इखलास, सूरतुल फलक और सूरतुल नास पढ़कर अपने पर दम कर लें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपकी बीमारियां दूर होंगी और बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल अमराज से आप महफूज हो जाएंगे। हर किस्म के शर से भी आपकी हिफाजत रहेगी। अच्छा, इसी तरह हमारे उमर भाई आपकी कॉल थी। आपने कहा कि मुझे 25 साल हो चुके हैं कारोबार करते हुए, दुकान मजीद नीचे से नीचे की तरफ आती जा रही है, अब मेरे लिए ये काम करना बेहतर है या नहीं? तो देखिए, आपका इस्तिखारा किया गया। इस्तिखारे में फिल वक्त इसी काम को चलाना, यही आपके हक में बेहतरी का इशारा आ रहा है। आप अपने काम को चलाते रहें। मजीद वजह क्या है कि किस वजह से आपकी दुकान नीचे की तरफ आ रही है? इतने अरसे भी तो आपने चलाया ना माशाल्लाह, अब मजीद इसको चलाएं और जिन वजूहात की बिना पर दुकान नीचे की तरफ आ रही है उन वजूहात को दूर करने की कोशिश करें। और वजीफ़ा इस हवाले से समाअत फरमा लीजिए। जो आपकी दुकान है ना, आप ऐसा कीजिए कि किसी सादे से कागज़ पर आप 35 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख कर आप अपनी दुकान पर लटका दें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल शैतान का गुजर भी नहीं होगा और आपका कारोबार खूब चमकेगा। ये जो आपको रूहानी इलाज बयान किया गया, ये अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल अमीर सुन्नत की किताब मदनी पंसूरा में से आपको अर्ज़ किया जा रहा है, इसके मुताबिक अमल करें। हमारे दीगर मदनी चैनल के नाज़रीन भी इस रूहानी इलाज पर अमल कर सकते हैं, जिनका काम नहीं चलता या जिनकी दुकान नहीं चलती, जो भी आपके कारोबार की जगह है, गोदाम है, आपका ऑफिस है, अगर घर में कारोबार का सिलसिला है, तो आप अपने कारोबार की जगह पर ये आप लटका दीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बरकतें हासिल होंगी। इसके बाद हमारे एक और इस्लामी भाई की कॉल थी। आपने कहा कि मेरे लिए फरीद हुसैन नाम बताया था कि ये कपड़े का कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो इनके लिए बेहतर है या नहीं? तो देखिए, इस्तिखारा किया गया, तो इस्तिखारे में फिल वक्त कपड़े का काम करना इनके लिए बेहतरी का इशारा आ रहा है। बिल्कुल कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनके हक़ में बेहतर फरमाए, इसके हलाल में बरकत दे। यहाँ एक मदनी मशवरा भी कबूल फरमा लीजिए। आप दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से ज़रूर शरई रहनुमाई ले लीजिएगा कि अब ये काम शुरू करने लगे हैं तो क्या शरई तकाज़े हैं, क्या शरई अहकामात हैं। क्योंकि देखें, अगर शरई तकाज़ों को पूरा करते हुए काम को शुरू किया जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल उसमें बरकतें भी रहती हैं। मीठे मीठे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाज़रीन, और बिलखुसूस हमारे वो इस्लामी भाई जिनके इस्तिखारे किए गए, एक बात ज़हन नशीन फरमा लीजिएगा। हकीकत हाल अल्लाह तबारक व तआला ही बेहतर जानता है। और ये मसला भी याद रखिए कि इस्तिखारे से यकीनी इल्म हासिल नहीं होता। और मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे परेशान हाल इस्लामी भाइयों को चाहिए कि दावत इस्लामी के मदनी काफ़िलों में सफ़र करके दुआएँ करें। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल दुआएँ कबूल होती हैं, मसाइल हल होते हैं, परेशानियाँ दूर होती हैं। एक तादाद है अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल जो तावीरात अत्तारिया के बस्तों पर आकर अपने ये मदनी बहारें सुनाती है कि अल्हम्दुलिल्लाह मदनी काफ़िले में सफ़र किया, हमारा ये मसला हल नहीं हो पा रहा था, तो मदनी काफ़िले में सफ़र की बरकत से हमारा ये मसला हल हो गया। मैं भी आपको अर्ज़ करता हूँ, आप मदनी काफ़िले में सफ़र करके दुआएं करें। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल क़ल्बी तौर पे सुकून हासिल हो गया। जो हमारी ज़िंदगी में बेचैनी आ गई है ना, वो बेचैनियाँ इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल दूर हो जाएंगी। और सबसे बड़ा फ़ायदा क्या, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल इल्म दीन सीखने का मौका मिलेगा। फ़राइज़ उलूम हम सीखने में कामयाब हो जाएंगे, नमाज हमारी दुरुस्त हो जाएगी, वुज़ू, गुस्ल और दीगर अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल फ़राइज़ उलूम सीखने में कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे सिलसिले रूहानी इलाज और इस्तिखारा का वक्त भी ख़त्म हुआ चाहता है। अपने मसाइल भेजने के लिए आप चाहते हैं कि अगर हमें घर बैठे तावीरात अत्तारिया हासिल हो जाए, तो आप
دعوت اسلامی کے اس ایڈریس پر آپ چاہے تو مکتوب بھی روانہ کر سکتے ہیں. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ پرانی سبزی منڈی باب المدینہ کراچی. تو انشاءاللہ عز و جل مجلس مکتوبات و تعویذات اتاریہ کی طرف سے آپ کو بائی پوسٹ تعویذات اتاریہ فی سبیل اللہ پوسٹ کر دیے جائیں گے. اپنا مکمل پوسٹل ایڈریس بھی لازمی لکھیے گا اور اس ایڈریس پہ روانہ کر دیجیے. سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ پرانی سبزی منڈی باب المدینہ کراچی. اللہ تبارک و تعالی ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے. آمین. بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے. یا رحم الراحمین پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما. تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما. بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. یا رحم الراحمین جتنے مسلمان بیمار ہیں، جہاں جہاں بیمار ہیں مولا، ماہ شعبان کے صدقے ان کی بیماریاں دور فرما. یا رحم الراحمین جن اسلامی بھائیوں نے اپنے مسائل بیان کیے، اپنی پریشانیوں کا اظہار کیا، یا رحم الراحمین خاک مدینہ کے صدقے ان کی بیماریاں، پریشانیاں، قرض داریاں، گھریلو ناچاقیاں، بے روزگاریاں دور فرما. اللہ یا رحم الراحمین کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دل کا اجڑا چمن ہو پھر آباد، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب.